کنفیوز مسلم. ہاں جی کنفیوز مسلم. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیا حال ہے عارف بھائی؟ ٹھیک ہے آپ؟ بالکل ٹھیک سے, بالکل ٹھیک سے. ٹائم بہت کم ہے, آخری کال ہے, جی جلدی جی جلدی سر. جی سر, میں زیادہ آپ کا ٹائم نہیں دوں گا. میں بس صرف یہی آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ آج سے تقریباً 7-8 مہینے پہلے میں نے آپ کی ویڈیوز دیکھنا شروع کی تھی. مطلب ایسے ہی میرے پاس نا ریکمنڈیشن میں ایک ویڈیو آ گئی تھی, تو تب سے مطلب یہی سفر سٹارٹ کر دیا. مطلب پڑھا بھی, سارا کچھ دیکھا بھی, لیکن مطلب ابھی تو میری ٹوٹلی طور پہ نا لائف چینج ہو چکی ہے, اور بہت زیادہ نا مطلب عجیب ہی فیل کر رہا ہوں. اور یہ بھی فیل کر رہا ہوں کہ کاش کہ میں نے آپ کی ویڈیوز دیکھی نہ ہوتی, کیونکہ پاکستان میں رہ کے نا یہ بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ انسان کے لیے. ابھی مجھے تقریباً 4 مہینے ہو گئے ہیں اپنا, مطلب میں نے گھر وغیرہ بھی چھوڑ دیا, اب ایک الگ ادھر روم لیا ہو گیا, وہیں پہ رہتا ہوں سارا کچھ, اور یہی ریسرچ وغیرہ کر رہا ہوں کہ کیا سین ہے کیا نہیں ہے. اور میری پوری کوشش تھی کہ جو آپ کہتے ہیں اس چیز کو میں غلط ثابت کر سکوں, لیکن ابھی تک کافی مہینے ہو گئے ہیں, مطلب میں نہیں کر پا رہا. جو بھی آپ نے جتنا بھی کہا ہے میکسیمم, مطلب اچھا حارث آپ بھائی کی صرف میں جی آپ سے یہ کوشچن کرنا چاہتا ہوں کہ یہ دیکھیں نا, مطلب دیکھیں ایک میں نے پچھلے دن مطلب ریسرچ کر رہا تھا, تو مطلب ہم مطلب مسلمان جو ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو سب پتہ ہے, مطلب غائب کا علم ہے سب کچھ. تو اگر اللہ تعالیٰ کو سب کچھ پتہ ہے تو اسے یہ بھی تو پتہ ہوگا نا کہ مثال کے طور پہ حارث ایک انسان ہے, ٹھیک ہے, بے شک سے وہ کتنے بھی اچھے کام کر لے, لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اس نے جانا دوزخ میں ہی ہے, مثال کے طور پہ. تو مطلب یہ مطلب پھر کہاں سے ٹیسٹ ہے, مجھے تو نہیں سمجھ آ رہی. یا پھر خدا کو پتہ نہیں ہے, یہ میں یہاں پہ بہت زیادہ کنفیوز ہوں. اگر خدا کو پتہ نہیں ہے تو پھر وہ خدا نہیں ہے. بہت یہ زیادہ پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو آپ نے جو ہے نا, آپ نے گھبرانا نہیں ہے, خان صاحب والا نہیں ہے, لیکن آپ نے واقعی اپنے دل برداشتہ نہیں ہونا. یہ جو چیزیں ہیں نا, یہ جو جرنی ہے کہ مذہب کو ماننا ہے یا نہیں ماننا, یہ ایک انٹلیکچوئل جرنی ہونا چاہیے آپ کا. یہ آپ کا جذباتی نہیں ہونا چاہیے, جس سے جذباتی سے مراد یہ ہے کہ جس سے آپ کی زندگی پہ کوئی فرق پڑے. ہاں, جب ہمارا ورلڈ ویو بدل جاتا, جب ہمارا نظریہ بدل جاتا, تو پھر ہماری زندگی میں کچھ اس کے بڑے ویزیبل افیکٹس آتے ہیں. یعنی فار ایگزامپل, آپ نے نماز کیوں پڑھنی ہے؟ دکھاوے کے لیے بھی نہیں بندہ پڑھ سکتا. جب ایک چیز ہے ہی نہیں, کیا اٹھ کے بیٹھ کے آپ نے مفت میں لگانی, اس کا کوئی فائدہ ہی کوئی نہیں ہے. آپ نے ٹھیک ہے, لوگ میں نے دیکھا کوئی ایکس مسلم جو مسلمانوں میں رہتے ہیں وہ کہہ دیتے ہیں ماشاء اللہ سبحان اللہ, کوئی ایسی پرابلم نہیں ہے, میرے یہ ورڈز بھی یوز کر لے, وہ تو چلو بندہ کر لے. لیکن نمازیں پڑھنا, روزے رکھنا, یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو ویزیبل ہوتی ہیں. اور جب وہ ویزیبل ہوتی ہیں, بے شک آپ ان لوگوں کو کچھ نہ کہیں کہ بھائی تمہارے حضرت محمد میں یہ برائی ہے, قرآن میں یہ پرابلم ہے, حدیث میں یہ لونڈیوں میں پرابلم ہے وغیرہ, بے شک آپ ان کو نہ بھی یہ کہیں, پھر بھی یہ آپ لوگوں کا جینا دوبھر کر دیتے ہیں. تو یہ انجینئر صاحب, غامدی صاحب, بولو بھائی مولانا سوری مفتی طارق مسعود صاحب, طارق جمیل صاحب, یا جتنے بڑے بڑے مولوی حضرات ہیں, یہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ ایک طرف دنیا کو بتاتے رہتے ہیں کہ جی ہم دین میں کوئی جبر نہیں, جو بڑا اچھا ہے. انجینئر صاحب کہتے ہیں نہیں ٹھیک ہے وہ بھی ہے, لیکن یہ فساد فی الارض نہ پھیلائیں. میرا یہ سوال ہے, بلکہ کوشچن, بلکہ ایک اسٹیٹمنٹ ہے کہ آپ نے یہ کب یہ کام شروع کرنا کہ آپ اس کے اوپر بات کریں کہ ہاں بھی اگر کوئی ملحد ہو جاتا, اگر کسی کوئی مرتد ہو جاتا, تو اگر وہ کوئی بات نہ کرے, کچھ نہ کرے, تو چلیں یہاں پر تو آئے نا. کچھ لوگوں نے ویسٹ میں یہ بات کہی ہے کہ اگر وہ کچھ کہتے نہیں ہیں تو پھر ٹھیک ہے, لیکن مرتد ہو گئے اپنے طور پہ تو ٹھیک ہے, یہ بات کریں تو صحیح. لیکن آپ لوگ نہیں کرتے کیونکہ شاید آپ کے دل میں بھی یہ بات ہو, لیکن آپ یہ اس لیے نہیں کرتے کیونکہ آپ کو ڈر ہوگا آپ کے لوگ خود آپ کو سے سخت بات کریں گے, شاید آپ کو سخت ٹف ٹائم دیں گے. تو یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس طرح کی فوج جو ہے, جو بےچارے آپ لوگ جو ہمارے ساتھ شکوا کرتے ہیں, جو کیوں گستاخی کیوں کرتے ہیں, تو جو نہیں کرتے آپ ان کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ آپ ان کو کہاں پہ جینے دیتے ہیں کہ لوگوں کو اپنا گھر بار چھوڑنا پڑتا ہے. چپ کے بندہ اپنے گھر میں کہیں پہ علیحدہ جگہ پہ رہتا ہے, وہاں پر بھی لوگ اس کو تانے ماریں گے, اور اگر کسی کو پتا چل گیا, یہ ہے خوف, یہ ہے آپ کا مذہب. گوروں کے ملکوں میں تو بڑے مزے سے آ جاتے ہیں, او جی اڈی داڑھی تھلے تکت, منہ تو حلوے جھانگیں نکل رہی ہوتی ہیں, سڑکیں ٹرینیں بند کر کے مین فوائر میں وہاں پہ نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں,
टखनों से ऊंची शलवारें, बाथरूम में जाओ तो उनके पानी कीचड़ी किया होता है क्योंकि बेसन के अंदर पैर डाल के धो रहे होते हैं आप लोग। तो गोरा तो कोई नहीं आपको कहता तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम मुसलमान हो गए, या कोई गोरा क्रिश्चियन छोड़ के मुसलमान हो जाए। लेकिन आपके अपने मुल्क में ये हाल है कि अगर किसी का इंटेलेक्चुअल जर्नी है, ये लड़का बेचारा इंटेलेक्चुअल उसका जर्नी है, उसने बातें सुन ली, वो बेचारा वो दुआ कर रहा है कि काश उसने मेरी वीडियोस ना देखी होती। लेकिन ये वीडियो जो है ना, ये घर घर तक जाएंगी और ये वीडियो हर एक के जहन में आएगी। जो सवालात हैं जिसके जो आपने बुत खड़े किए हुए थे रसूल अल्लाह की जबरदस्त तारीखी शख्सियत के, जब वो सामने आते हैं लोगों के कि किस तरह लौंडियां थी उनकी, हजरत जवेरिया सफिया रेहाना के बाप और भाई और शोहरों को कत्ल करके उनको लौंडियां अपनी बनाई, सारी बातें सामने आएंगी। ये अब नहीं होगा कूड़ा फेंकती थी औरत। तो ये कंफ्यूज मुस्लिम, मेरा आपसे सिर्फ, मेरे से आपने वादा करके जाना कि आपने इस चीज को अपनी जिंदगी में, नमाजें ना पढ़ना वो मेरा ख्याल से अभी भी इतना बुरा हाल नहीं है पाकिस्तान में, डिपेंड करता है आप कहाँ रहते हैं। अब नमाज ना पढ़ें, रोजा ना रखें अगर आप अकेले रहते हैं, लेकिन आपने किसी के पास जाके किसी से बहस मुबासे में नहीं छिड़ना। मुझे पता है कि इंसान के, आप रिसर्च कर रहे हैं, आपका माइंड इस वक्त बड़ा क्यूरियस है और आप इसके ऊपर बात करना चाहते हैं, लेकिन आपने उधर बात नहीं करनी। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन के अंदर एक सॉफ्टवेयर है स्क्रीमिंग बी का, वो भी इस्तेमाल करना है आपने। और कंप्यूटर से ही वो चलता है, मोबाइल से नहीं चलता। वो जब आप करते हैं तो उसमें आपकी आवाज़ भी बदली जा सकती है और आपने अपना नाम किसी के शेयर नहीं करना। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जितने भी लोग सुन रहे हैं, हमारे बड़ी इस तरह की खबरें आई हैं कि लोग उनको पीछे पड़ जाते होते हैं। सोशल मीडिया पे फेक नाम रखना है आपने, और नाम ऐसा रखना जो असल नाम हो, ऐसे नहीं कि जैसा हमारे स्टोइक भाई ने रखा हुआ स्टोइक, स्टोइक ऐसा नहीं। आपने नाम रख देना उसी तरह का कि मोहम्मद जमील या कोई भी ऐसा नाम रख देना, या अगर मोहम्मद साहब से थोड़ी दिल से उतर गए हैं तो कोई और नाम रख लें, तैमूर रख लें, जो भी रखना है इनको छेड़ने के लिए वो नाम रख लें। लेकिन नाम असल नहीं कहीं पे रखना, किसी के साथ अपनी इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करनी है आपने। और अगर आना है यहाँ पे आके भड़ास निकालनी है, हम यहाँ पे हैं ही आप लोगों के लिए। अब ये जो है ना, मोस्टली इस्लाम की तालीम और तरबियत के अलावा आप लोगों को हौसला देने का प्लेटफॉर्म है ये। आपने यहाँ पे आके आवाजें बदल के बात करनी है। आ जाता हूँ आपके क्वेश्चन की तरफ, तो ये आपने वादा भी मेरे से करना। आ जाता हूँ आपके क्वेश्चन की तरफ कि ये है जी, बहुत बड़ा सर्कुलर लॉजिक है, फ्री विल का आर्गुमेंट है। फ्री विल है वो क्या है जी, पूरा स्टोइक साहब आपके पास पूरा कॉल है कि अगर खुदा हर चीज कर सकता है तो वो फिर ईवल भी है। अगर वो उसको नहीं अगर ईवल को रोक नहीं सकता तो इसका मतलब वो सब कुछ नहीं कर सकता, और अगर वो रोक सकता पर करता कुछ नहीं है फिर वो ऑल गुड नहीं है। तो इसका मतलब ये सर्कल में फंस जाते हैं, क्योंकि अगर आप एक बंदे से हर चीज मंसूब कर देना कि ये सब कुछ कर सकता है, ये सच बोलता है, ये सबसे अच्छा है, वगैरह वगैरह, वो मुमकिन ही नहीं हो सकता। ये फिलॉसफी की एक प्रॉब्लम है। जैसे अगर ही कैन डू एवरीथिंग एंड ही इज द मोस्ट पावरफुल पर्सन, तो ये फिर सवाल आता है कि आप ऐसा पत्थर बना सकते हैं जो आप उठा ना सके, तो ये आपस में एक दूसरे से क्लैश करते हैं। इसका मतलब ही ये है कि ये सारी प्रॉपर्टीज साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट नहीं कर सकती। अगर आपको पता है कि आज से जब 14 अरब साल पहले जब अल्लाह मैंने कुन फयाकुन करके बिग बैंग कर दिया, उनको पता था कि आज से 14 अरब साल बाद एक बंदा आएगा हारिस सुल्तान, एंड 1400 साल बाद मेरे नबी के, वो आके इस तरह की बातें करेगा, पाकिस्तान में इल्हाद और ये इस तरह के लोग फैलने लग जाएंगे, तो मैं उसको पैदा करूं। काउंटर इंट्यूटिव है, इसकी लॉजिक कोई नहीं बनती। तो बचने के लिए, क्योंकि किसी भी हर चीज हवाओं में है, हर चीज का जवाब इन्होंने तैयार किया हुआ है, तो यही तो टेस्ट है। ये कैसा टेस्ट है आपने, यानी आपके ऊपर, आपका ये क्या टेस्ट है? आपके जहन में एक इल्मी बातें आई हैं जो इल्मी तौर पे काउंटर नहीं हो रही, मुसलमान आपको क्या, यही तो टेस्ट है। बंदा उतार ले जूती इल्मी और लगाए इनको दो इधर उधर की कि भाई कोई जवाब दो, कोई ऐसा जवाब दो। इसीलिए अनफॉल्सिफाइबल का क्लेम बड़ा इंपॉर्टेंट है। अनफॉल्सिफाइबल बातें ये कर देते होते हैं, छोड़ देते हैं अनफॉल्सिफाइबल बातें। अनफॉल्सिफाइबल वो होती है जिसको गलत साबित नहीं किया जा सकता। यानी मैं आपको ये कह दूं, रात से 1 से 2 बजे के दरमियान ना मैं मेरे अंदर सुपरमैन की पावर आ जाती है, लेकिन कोई मुझे देख नहीं सकता, कोई मुझे डिटेक्ट नहीं कर सकता। आप कहेंगे भाई फिर खच मारने की जरूरत क्या है? सारे दावे खुदा के इसी तरह के हैं। हर दावा जो है इसी तरह का है। आप ये तसव्वुर करें कि अगर कोई खुदा ना होता और आपने लोगों को ये चूरन बेचना होता कि खुदा क्या है जो चीज नहीं है, तो आपने उसके बारे में क्या आर्गुमेंट बनाने थे? आपने यही आर्गुमेंट्स बनाने थे जो उन्होंने बनाए हुए। पढ़े जाओ तो यही तो टेस्ट है। स्टोइक इसके ऊपर आप कुछ ऐड करना चाहेंगे?
نہیں حارث صاحب نے مفصل بات کر دیا ہے. پرابلم آف ایول کو ذرا غور مزید ڈیٹیل میں پڑھیں گے آپ کو ان کی ساری مکاری. پرابلم آف ایول کو ایپیکیورین. اور حارث بھائی سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, میں ادھر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انسان جو ہوتا ہے نا, مطلب کوئی بھی مسلمان ہو جائے یا کوئی بھی جو بھی وٹ ایور اس کا مطلب ہو, انسان ویسے ہی رہتا ہے. مطلب جب میں نے یہ سارا سفر سٹارٹ کیا نا, تو مجھے یہی فیل ہوتا تھا کہ مطلب میں تو بہت غلط انسان, یا میرے سے کوئی ایسا گناہ ہو گیا جس کی وجہ سے نا مطلب یہ میرے دماغ میں خیالات آ رہے ہیں. لیکن بعد میں نے دیکھا نا, تو ابھی تو میں مطلب پہلے سے بھی کہیں گنا بہتر انسان بن چکا ہوں ہر لحاظ سے. تو بس یہی ہے, ابھی اگر آپ سے آج بات نہ ہوتی تو میں نے تو پکا یہی ارادہ کر لیا تھا کہ پھر جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا, لیکن اپنے علماء کرام سے ایک دفعہ مطلب ان سے پوچھا تو جائے کہ یہ کیا ہے. نہیں لیکن مجھے نہیں, آپ نے میرے سے وعدہ کرنا ہے آپ نے کسی سے کوئی اس طرح کی بات نہیں کرنی. صحیح ہو. آپ کے جو علماء کرام ہے نا, آپ کے علماء کرام تک یہ باتیں پہنچ چکی ہوئی ہیں. لیکن اگر آپ کی صورتحال نازک ہے, اگر آپ اکیلے ہیں, آپ نے چھوڑ دیا ہے, تو آپ کو یہ پنگا لینے کی کوئی ضرورت نہیں. ہم کھڑے ہوئے ہیں یہاں پہ, فکر نہ کریں. آپ ان کے گھر گھر تک یہ پیغام جائے گا, آپ فکر نہ کریں. آپ نے انگیج خود نہیں کرنا, کوئی ایسی بات نہیں ہے. جو لوگ ہیں اور لوگ بھی یہ میں نے مفتی پلانٹ ارتھ, مفتی اعظم پلانٹ ارتھ کا کلپ چلایا, ہر بندے نے اس کے اوپر بات کی ہے. تو آپ نے اس پہ پلیز اپنی جانوں کا پلیز خیال رکھیں. ایک دو اس طرح کے واقعات کچھ ہوئے ہیں, ہم ان کے اوپر ڈر کے ہمارے بات بھی نہیں کر سکتے, لیکن جب وہ ہوتے ہیں تو آپ کو نہیں پتا کہ ہمارے اوپر کیا بیتتی ہے اس وقت. تو پلیز اپنی جانوں کا خیال رکھیں, اور کوئی کرنے کی ضرورت ہی نہیں. اپنا جرنی رکھیں, آپ جہاں پہ کام کرتے ہیں موج وہ کریں, کام کریں, اور علمی طور پہ ان کو پڑھی جائیں, سمجھی جائیں. میں ایسے پاکستانیوں کو بھی جانتا ہوں جو بڑے عرصے سے رہتے بھی پاکستان میں خوشی خوشی, وہ ایتھیسٹ ہیں, اور وہ کہتے ہیں ہمیں دوستوں کو یہ بات بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی. دوست پاکستان میں جو آپ کے ارد گرد جو لوگ ہیں, کیا وہ سچے مسلمان ہیں؟ وہ خود گندی فلمیں دیکھتے ہوں گے, وہ خود سارے گندے کام کرتے ہوں گے, لیکن گردن اتارنے آپ کی سب سے پہلے آ جائیں گے. وہ تو نے یہ کر دیا. تو یہ آپ نے اس میں آپ کو پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں. اپنی زندگی کا خیال رکھیں, اپنی زندگی بہتر ہوگی میرے بھائی. زندگی آپ کی جو آپ کہہ رہے ہیں نا, آپ اچھے ہو گئے, آپ اس کو انجوائے بھی کریں گے. پیسے کمائیں, اپنے انجوائے کریں, کھانے کھائیں اچھے مزے کے, لوگوں کا مدد کرنے میں بھی مزہ آتا ہے, تو سارے کام ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, آپ نے وعدہ کر لیا میرے سے. صحیح ہو گیا, بہت شکریہ. بہت شکریہ. میرے اس نیک کام کو جاری رکھنے کے لیے مجھے پے پیل یا پیٹریون پہ ضرور سپورٹ کیجیے, تاکہ میں اپنا پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچا سکوں.